مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ شہزادی فاطمہ ایک دن خلاف قیاس روٹی بنا رہی ہیں، حسن و حسین کو نہلا رہی ہیں، ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں، زلف کو سنوار رہی ہیں، چہرے کو بہترین انداز سے نکھار رہی ہیں، اور کپڑے کو بہترین زیب و زینت کے انداز میں پہناتی کی جا رہی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا نے دیکھا تو کہا، اے اللہ کی بندی، اے نبی پاک کی پیاری شہزادی، اے حسن و حسین کی ماں، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ کھانے کا وقت نہیں ہے، اس وقت کھانے کا اہتمام، حسن و حسین کو اس انداز سے نہلانے کا اہتمام، ان کے بالوں میں کنگھی کرنے کا اہتمام، ان کے رخسار کو سنوارنے کا اہتمام، کیا ماجرا ہے؟ تو شہزادی فاطمہ کہتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، میرے دل کی آواز یہ ہے کہ آج میں اپنے بیٹے حسن کو اور اپنے بیٹے حسین کو دل بھر کر کے اپنے ہاتھ سے کھانے کھلا دوں۔ پتہ نہیں میرے بیٹے کب کھانا کھائیں گے، کب بھوکے رہیں گے، کب کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد میں شہزادی فاطمہ کہتی ہے، میں نے ان کو اس وجہ سے نہلایا کہ بعد میں کب نہائیں گے، کب کیا ہوگا، کب کیسی کیفیت ہوگی۔ آنکھوں اور بالوں میں کنگھی میں نے اس وجہ سے کیے، بالوں کو اس وجہ سے سنوارا کہ یہی میرے لال کے بالوں میں نہ جانے کتنے گرد و غبار ہوں گے۔ چنانچہ علی مرتضیٰ مشکل کشا یہ کہتے ہیں، اے اللہ کی بندی فاطمہ، یہ کیا تم کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے، میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ چنانچہ ایسے حالات میں آپ کے وصال کا لمحہ قریب آتا ہے اور آپ دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں۔ اب پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کے وصال سے پہلے جو سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ کی ایک گفتگو ہوتی ہے، کون سی گفتگو ہوتی ہے؟ جو بڑے راز کی گفتگو ہوتی ہے۔ شہزادی فاطمہ یہ کہتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، میرے انتقال کے بعد میں آپ ضرور کسی نہ کسی سے نکاح کر لینا، لیکن نکاح کرنے کے لیے جب آپ نکاح کرنے کے لیے اپنی نظر کو دوڑانا تو کسی بہادر خاتون سے شادی کرنا جو طاقت والی ہو، قوت والی ہو، جو بچہ بھی دے تو بہادر بچہ دے۔ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا یہ کہتے ہیں، اے پیاری فاطمہ، ایسا تم تو کہتی ہو تو بولتی ہے، دیکھیے مجھے میدان کربلا کا منظر یاد آ رہا ہے۔ ایسی اللہ کی بندی سے شادی کرنا جو بچہ بھی پیدا کرے تو بہادر بچہ پیدا کرے، تاکہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ میدان کربلا میں دشمنان اسلام سے مقابلہ کر سکے اور غلامی حسین کا ایک ثبوت دے سکے۔ چنانچہ علی شیر خدا مشکل کشا شادی کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ جن سے کئی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آگے کی تقریروں میں تفصیل آپ اس جانب سماعت کریں گے۔ آئیے میں اپنی گفتگو کو جس جانب لے کر کے چلتا ہوں ادھر چلتے ہیں اور مزاج کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری زوجہ مکرمہ سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں، اور آپ جب جاتی ہیں تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں آپ کے تجہیز و تکفین کا حال جو ہوتا ہے وہ ریکارڈ کے اندر بڑا بہتر ایک درس دیا کرتا ہے اور پردے کے اصول کو باضابطہ طور پر واضح کیا کرتا ہے کہ شہزادی فاطمہ یہ کہتی ہیں، آج تک کسی غیر محرم مرد نے مجھ کو دیکھا نہیں ہے، کسی غیر مرد نے میرے جسم کے اعضاء کو دیکھا نہیں ہے۔ میرے انتقال کے بعد میں کوئی ایسا مرد ہوگا جس کی نظر میرے جسم پر پڑے گی، میری لاش پر پڑے گی تو اس کی مجھے غم ہے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس یہ کہتی ہے، اے سیدہ فاطمہ آپ غم مت کیجئے، میں نے فلاں علاقے میں لوگوں کے انتقال کے بارے میں ایک بناوٹی حال کو دیکھا ہے کہ اس کے لاش کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے، اوپر سے لکڑیاں لگا کر کے چادر ڈال دی جاتی ہے، ایسا آپ کو پسند ہوگا؟ تو شہزادی فاطمہ نے اس کو پسند کیا اور ایسے حال میں رات کی تاریکی میں آپ کے لاش مقدس کو اٹھایا گیا، جنازے کی نماز پڑھی گئی اور آپ کی تدفین جنت البقیع شریف کے قبرستان میں ہو جاتی ہے۔ اب پیاری سیدہ فاطمہ کے لالوں کے حال کو دیکھو۔ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا نے دوسری شادی کر لی ہے، لیکن اسی کے ضمن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت جب آتا ہے،
مسلمانوں کے امیر المومنین بن جاتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے؟ جنگ و جدال کے بارے میں فتح و غلبہ کا ایک نورانی ماحول بن کر کے حضرت عمر فاروق کے در دولت پر اتنا خزانہ آتا ہے، مال غنیمت کی شکل میں کیا باری آتی ہے، ان خزانوں کو مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے، جو لوگ جنگ میں گئے ہیں ان کو بھی دے دیا جائے، جو کسی عذر کی بنیاد پر نہیں گئے ہیں ان کو بھی دے دیا جائے، سب کو ترتیب بترتیب مال غنیمت کو دیا جا رہا ہے۔ سارے لوگ اپنا اپنا نمبر لگا کر کے آ رہے ہیں اور مال غنیمت کو لے کر کے جا رہے ہیں، سب کو 500 درہم دیے جاتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے علی شیر خدا مشکل کشا کے لال کی، امام حسن مصطفیٰ کی، جب آپ پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے خازن کو یہ کہا ان کو 1000 درہم دے دو، اور جب امام حسین شہید کربلا کی باری آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے ان کو 1000 درہم ان کو بھی دے دو، لیکن اس کے چند ہی لمحے کے بعد میں جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق کے شہزادے حضرت عبداللہ کا نمبر آتا ہے اور جب خازن پوچھتا حضور یہ آپ کے بیٹے ہیں ان کو کیا دیا جائے، اوروں کو 500 درہم دیا گیا اور حضرت حسن و حسین کو 1000 دیے گئے، آپ کے بیٹے کو کیا دیا جائے، تو آپ بولتے ہیں عبداللہ کو بھی 500 درہم دے دو۔ عبداللہ کے ہاتھ میں جب 500 درہم کی رقم پہنچتی ہے وہ معترضانہ انداز میں اپنے ابا حضور سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابا حضور میں فلاں جنگ میں صحابہ کے ساتھ تھا، میں لڑا، بہادری کے جوہر کو دکھایا، دشمنوں کو مارا، اس وقت حسن و حسین بالکل کم سن تھے، وہ اس جنگ میں نہیں تھے اور مجھ کو 500 درہم دیا جا رہا ہے، حسن و حسین کو 1000 دیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اے بیٹا تو اعتراض بلا وجہ کر رہا ہے، ان کی نسبت تو نہیں دیکھتا، تو غور کر رہا ہے ان کو اتنی رقم کیوں دی جا رہی ہے، تو سن لے تیرا باپ تو عمر بن خطاب ہے، ان کے باپ علی مرتضیٰ ہیں، تیرے نانا کوئی اور ہے، ان کے نانا رسولوں کے سرکار ہیں، تیری ماں کوئی عام عورت ہے، ان کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے، تیری نانی عام عورت ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور سن لے تیرے ماموں کوئی اور ہے، ان کے ماموں شہزادہ مصطفیٰ ہے، اور سن لے تیرے چچا کوئی اور ہے، ان کے چچا فرح ہے، اور تیری خالہ کوئی اور ہے، ان کی خالہ شہزادی مصطفیٰ ہے۔ اے بیٹا اتنی نسبت تو کہاں سے لا سکتا ہے، عمر آج عمر نظر آ رہا ہے تو یہ کسی اور کا کمال نہیں ہے، یہ انہی کے نانا کا کمال ہے، اگر ان کے نانا کرم نہ فرماتے تو میں اس جگہ نہیں ہوتا، جو بھی کمال ملا ہے انہی کے نانا کا صدقہ ہے، انہی کا عطیہ ہے، انہی کے کرم فرمائیوں کے سوغات کی بارشیں ہیں۔ چنانچہ یہ محبت، یہ پیار، یہ عقیدت صحابہ کی جماعت میں پایا جا رہا ہے، اور کوئی ایسا نبی پاک کا صحابی نہیں ہے جو حسن و حسین سے محبت نہ کرتا ہو، اہل بیت اطہار سے محبت نہ کرتا ہو۔ سارے صحابہ نبی پاک کی اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے، اور اہل بیت کے جتنے بھی چشم و چراغ ہیں وہ سب کے سب حضور کے صحابیوں سے سچی محبت اور پیار کر کے ایک محبت کا مینار قائم کر کے دنیا کو ایک پیغام دے دیا ہے۔ اے میرے نانا کے چاہنے والوں، اے میرے نانا سے محبت کرنے والوں، نانا کے صحابیوں سے پیار اور عقیدت کرتے رہنا۔ حضرات یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اور آگے ہم چلتے ہیں تو امام حسن اور امام حسین کی شان زندگی کے نورانی حال کو سننے کے ساتھ ساتھ ایک ہی پہلو کو لیتے ہیں، اور وہ کون سا پہلو ہے؟ وہ پہلو ہے ذکر حسین کا، وہ پہلو ہے پیکر صبر و رضا سید الشہداء کے بیان کا، وہ پہلو ہے سید الشہداء کے حالات زندگی کے سننے کا، وہ پہلو ہے امام حسین کی یاد کو تازہ کرنے کا۔ میرے آقا حسین کے بڑے بھائی امام حسن مصطفیٰ یہ بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کے جانے کے بعد میں الگ الگ ماحول ہوا کرتا ہے، لیکن دیکھو امام حسین سے نبی دو جہاں کی محبت اور پیار کا انداز کیا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے ایک دن کا ماجرا ہے، دونوں عالم کے
کے سرکار تشریف فرما ہے، ام الفضل آتی ہے اور آنے کے بعد میں کیا دیکھتی ہے؟ حضور کے ہاتھ میں امام حسین کو حضرت ام الفضل نے لا کر کے دے دیا ہے۔ جیسے ہی حسین اعظم کو شہید کربلا کو نبی دو جہاں دیکھ کر کے ملاحظہ کرتے جا رہے ہیں، اتنے میں ام الفضل یہ کہتی ہے میں نے کیا دیکھی کہ سرکار کی آنکھیں مقدس سے آنسو کے قطرے بہنے لگے۔ میں نے آنسو کے قطرے کے بہنے کے حال کو حضور سے معلوم کی، آقا کیوں رو رہے ہیں؟ حسین کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں جب تک حسین آپ کے ہاتھ میں نہیں تھے، آپ کے چہرے کی رنگت کچھ اور تھی، میں نے حسین کو آپ کی گود میں دے دیا، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ تو سیدہ ام الفضل کے سوال پر ہم سب کے آقا یہ کہتے ہیں اے ام الفضل، جب میں اس پیارے لال کو اپنی گود میں لیا تو اللہ کا فرشتہ جبریل امین میرے پاس آیا اور آنے کے بعد میں کہا اے نبی دو جہاں، یہ آپ کا شہزادہ، آپ کا نور نظر نواسا جس سے آپ محبت اور پیار کر رہے ہیں، جن کو آپ نے اپنی گودوں میں لے رکھا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اور آپ کے مشن کو اٹھانے کا بیان کرنے والے میدان کربلا میں آپ کے نواسے کو پیاسا کر کے بھوکا رکھ کر کے ان کے گردن کو جسم سے الگ کر دیں گے۔ سرکار بیان فرماتے ہیں جبریل امین کی اس گفتگو کو سننے کے بعد میں مجھے رونا آ گیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک دن کا ماجرا ہے، سرکار کے گود مقدس میں ایک جانب تو حضور کے شہزادے بلند اقبال ہیں جنہیں دنیا حضرت ابراہیم کے نام سے جانتی ہے، اور ایک جانب امام حسین ہیں۔ جب دونوں سرکار کے زانوں پر تشریف فرما ہے، دونوں کھیل رہے ہیں مصطفیٰ کی گود میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ کا فرشتہ آیا اور آنے کے بعد میں کہا اے مصطفیٰ کن سے محبت کرتے ہیں؟ تو سرکار کہتے ہیں مجھ کو دونوں سے محبت ہے، ابراہیم سے بھی محبت ہے اور حسین سے بھی محبت ہے۔ اے نبی دو جہاں، آپ کا رب آپ سے کچھ فرمانا چاہتا ہے، کیا میرا رب فرما رہا ہے؟ چنانچہ آواز آتی ہے اے میرے حبیب یہ دونوں آپ کے پیارے ہیں تو ہمیں بھی دونوں پیارے ہیں، مگر اے میرے حبیب میری ایک تمنا ہے، ایک اپنے پاس رکھو ایک میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ نبی دو جہاں سوچتے ہیں اب کس کو بھیجوں، غور کر رہے ہیں مصطفیٰ اگر ابراہیم کو رکھتا ہو، حسین کو بھیج دیتا ہو تو مجھے تو تکلیف کم، میرے ساتھ ساتھ شہزادی فاطمہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، علی کو بڑا ملال ہوگا۔ نبی دو جہاں غور پر غور کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کوئی بھی کتنا بھی بڑا منانا ایسا ہو دنیا کا جو اپنے نواسے سے محبت کر رہا ہو، پیار کر رہا ہو، لیکن باری آ جائے کہ نواسے کو قربان کرنا ہے یا بیٹے کو قربان کرنا ہے تو آج دنیا کے لوگ یہ سوچیں گے بیٹے کو بچا لو، نواسے کو قربان کر دو یا نواسے کو بھیج دو، مگر نبی دو جہاں اپنے بیٹے کو حسین پر فدا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں نے ابراہیم کو رکھ لیا تو میری شہزادی فاطمہ کے دل کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کو ملال ہوگا۔ اس وجہ سے نبی دو جہاں کہتے ہیں اے اللہ کے فرشتے میں اپنے شہزادے کو رب کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں حضرت ابراہیم علیل ہوتے ہیں اور اسی حال میں وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب امام حسین ہیں، ایک تنہا ذات امام حسین کی ہے جو سب کی نظر انتخاب ہے۔ نبی دو جہاں نے اپنے اکابر صحابہ کے مابین کہہ دیا ہے یہ میرا نواسا حسین ایک دن شہید کیا جائے گا۔ شہادت کی پیشین گوئیاں مصطفیٰ جان رحمت پیش کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت ام سلمہ یہ کہتی ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھی، نبی دو جہاں میری جانب بڑھے اور بڑھنے کے بعد میں کہا اے ام سلمہ یہ میرا نواسا ایک دن میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ جبریل امین نے وہاں کے منظر کو مجھے دکھایا اور صرف دکھایا ہی نہیں بلکہ وہاں کی مٹی لا کر کے میرے سامنے رکھی ہے۔ اے ام سلمہ یہ مٹی تم سنبھال کر کے رکھ لو، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نواسا حسین شہید ہو گیا ہے۔ دنیا کے لوگ وہ کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں
رہی ہے، اے نادانو یہ غیب مصطفیٰ ہے کہ ہم سب کے نبی، کائنات کے طبیب، اللہ کے حبیب اس مٹی کو کسی اور زوجہ مکرمہ کے ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں، ام سلمہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کیونکہ نبی یہ دو جہاں تو غیب تھا کہ جب میدان کرب و بلا کا واقعہ پیش آئے گا تو اس سے پہلے ہماری دوسری بیویاں دنیا سے تشریف لے جائیں گی، ایک تن و تنہا میری زوجہ مکرمہ ہوگی جنہیں ام سلمہ کہا جاتا ہے۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے آقا کی محبت میں کہا، اے لوگو میرے آقا کے علم غیب سے انکار کرنے والوں، ان کا علم غیب تو یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے دیہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔